جناب سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جب ظاہری طور پر دنیا سے وصال ہوا، وہ کیفیت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ اکرام کے لیے ایک بڑی آزمائش کی کیفیت تھی، ناقابل برداشت کیفیت تھی، اور ان کرب و علم کے لمحات کے اندر سب سے پہلے عالم اسلام کے لیے، دین اسلام کے لیے جو چیز سب سے پہلے ضروری تھی وہ یہ تھی کہ اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نہ کسی نبی نے آنا ہے، نہ کسی نئے دین نے آنا ہے۔ آپ نے جو اصول زندگی مرتب کیے ہیں ان اصول زندگیوں کو اپنانا ہے اور ان کو کائنات عالم کے لیے نافذ کر کے ایگزامپل بنانا ہے اور ریاست مدینہ کی بنیاد رکھنی ہے۔ تو اس وقت صحابہ اکرام میں سے بعض اس کیفیت میں اپنے ہوش و حواس کھو چکے تھے، غم کی کیفیت کے اندر۔ ایسے لمحات میں امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جس عظیم بصیرت کے ساتھ، جس بصارت کے ساتھ اور جس تدبر کے ساتھ نہ صرف تمام صحابہ اکرام کو سنبھالا بلکہ اللہ کے پیارے حبیب جناب سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر، آپ کے رازداں ہو کر، آپ کے صدیق ہو کر، آپ کی معیت کے اندر جو تربیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی، اس تربیت کا آپ نے ان اثرات کو ظاہر کر کے ریاست مدینہ کو نہ صرف سنبھالا بلکہ قیامت تک آنے والے اہل ایمان کو اسلام پر جینے اور اسلام کی حفاظت کرنے اور سیرت رسول اور احکام دین کو اپنے اوپر نافذ کرنے اور ان کی حفاظت کا گر اور ہنر جناب صدیق اکبر کی استقامت نے امت کو سکھایا۔ وہ بڑا نازک وقت تھا۔ علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب، آپ کو سب سے زیادہ قرب بھی مصطفیٰ کریم کا نصیب ہوا۔ آپ رازدار مصطفیٰ تھے، آپ صدیق مصطفیٰ تھے، آپ سفر کے حضر کے ساتھی تھے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے، اور سب سے زیادہ رفاقت بھی اللہ تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر کو نبی پاک کی عطا فرمائی۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے ہی اللہ کے حکم سے آپ نے اعلان نبوت کیا تو مردوں میں ایمان لانے پر سب سے پہلے نمبر پر تھے، اور اس وقت تک اپنے ایمان پر، اسلام پر اور رسول اللہ کی معیت میں ان کے ساتھ کھڑے رہے جب تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری طور پر وصال ہوتا۔ یعنی آپ اندازہ لگا دیں کہ اعلان نبوت کے بعد سے وصال مصطفیٰ تک کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رفاقت مصطفیٰ میں نہ گزارا ہو، اور نہ صرف آپ کو رفاقت مصطفیٰ نصیب ہوئی
بلکہ خداوند قدوس نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو 23 سالہ بعثت کی زندگی ہے، اعلان نبوت کے بعد کی جو 23 سالہ زندگی ہے، اس کے ایک ایک لمحے کے اندر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدمت گزاری کا موقع بھی عطا فرمایا، اور اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت گزاری کا موقع بھی جناب سب سے زیادہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، اور یہ بھی سعادت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھی کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے بڑھ کر اعتبار بھی آپ کے اوپر کیا، اور یہ بھی سعادت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے زیادہ اعتماد پانے والوں اور سب سے زیادہ رازدار صحابہ میں شمار ہونے والوں میں بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نمبر تھا۔ یعنی چاہے وہ سفر ہو، چاہے وہ حضر ہو، چاہے وہ ہجرت ہو، چاہے وہ مکی زندگی ہو 13 سالہ، چاہے وہ مدنی زندگی ہو، اور جتنا عرصہ آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، مشکل حالات آئے، مشکلات آئیں، کفار کے ساتھ مختلف مار کے آئے، اور حتیٰ کہ ہجرت آپ نے کی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اہل مکہ نے آپ کے اوپر طرح طرح کے ظلم و ستم کیے جس کو تاریخ نے بیان کیا ہے، اور لیکن کسی بھی لمحے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے پایہ استقلال کے اندر کمی نہ آئی۔ ایک یہ، دوسرا یہ کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے نہ صرف اپنی جان کی قربانی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ کے لیے اور دین کے لیے دی، حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے مال کی قربانی بھی پیش کی، حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی اولاد کی قربانی بھی پیش کی، حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے کاروبار کی قربانی بھی پیش کی۔ یعنی فنا فی الرسول کے جس منصب پر اللہ تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر کو فائز کیا تھا، انہوں نے اپنی جان تک اور اپنی روح تک بھی سرکار کے قدموں میں قربان کر دی تھی، اور کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جدا ہوتے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کی اس محبت کو، حضرت سیدنا صدیق اکبر کی اس خدمت کو، حضرت سیدنا صدیق اکبر کی اس غلامی کو، حضرت سیدنا صدیق اکبر کی اس عقیدت اور محبت کو، حضرت سیدنا صدیق اکبر کی معیت کو اس قدر بارگاہ میں قبول کیا کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی لمحے بھی ان کو اپنے سے جدا نہ کیا، نہ دنیا میں جدا کیا، نہ قبر میں جدا کیا، نہ حشر میں جدا ہوں گے، نہ جنت میں جدا ہوں گے۔ یہ ہے وہ رفاقت، یہ ہے وہ تعلق، یہ ہے وہ محبت جو تاریخ محبت میں کسی باب میں آپ کو ایسا باب نہ ملے گا، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر کو جو اس کا اعزاز عطا کیا، اس محبت کا جو اعزاز عطا کیا، اس رفاقت کا جو اعزاز عطا کیا، اللہ کے حبیب کے ساتھ جو ان کی محبت کا تعلق تھا اس کا جو اعزاز عطا کیا، وہ کیا ہوا کہ آپ یار غار بھی بنے، یار مزار بھی بنے، اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یا ابا بکر، اے میرے ابو بکر، انت صاحبی فی الغار، تو غار میں بھی میرا صاحب تھا، وَأَنْتَ صَاحِبِي عَلَى الْحَوْضِ، اور جب حوض کوثر پر میں اپنی امت کو جام کوثر پلاتا ہوں گا، ابو بکر تو بھی میرے ساتھ وہ تقسیم کر رہا۔ اس لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس نے دنیا میں ان سے محبت کی، وہ قیامت کے دن ان کے ہاتھ سے جام کوثر بھی پیے گا، اور وہ جام کوثر ایسا ہے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جس کو اس کا ایک گھونٹ نصیب ہو جائے، قیامت کی گرمی میں بھی اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ جب سورج سوا نیزے کے اوپر ہوگا اس کو اس وقت بھی پیاس نہیں لگے گی، کیوں کہ اس کو مشروب جنت میرے مصطفیٰ نے صدیق کے تھرو پلایا ہوگا۔ پھر اسی طریقے سے محدثین اور علماء نے لکھا ہے
کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں ہدایت کا وہ چمکتا ہوا ستارہ تھے، وہ روشن سورج ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد امت میں سب سے بڑے رہنما ہونے کا اعزاز بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو وہ کتنا کرب و علم کا لمحہ تھا، صبر و استقلال کا لمحہ تھا، اور احکام دین کو نافذ کرنے کا لمحہ تھا، اور جو تازہ قبائل فوج در فوج اسلام کے اندر داخل ہوئے تھے ان کو اسلامی قوانین پر عمل کرنے کا جو لمحہ تھا، اس لمحے جس استقامت کا اور جس جرت کا اور جس حق کے حکمرانی کا مظاہرہ تربیت مصطفیٰ میں رہ کر سیدنا صدیق اکبر نے کیا اور اس کو نافذ کر کے دکھایا، تاریخ اسلام کا وہ ایک ایسا روشن باب ہے کہ علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ آپ کی زندگی، حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی کا لمحہ لمحہ امت کے لیے منارہ نور ہے، ہدایت کا نور ہے۔ اور اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد بطور خلیفۃ الرسول آپ نے امت پر جو احسانات کیے ہیں، پوری امت اکٹھی ہو کر بھی اس کا بدلہ چکانا چاہے تو نہیں چکا سکتی۔ کیوں؟ وہ بڑا خطرناک لمحہ تھا۔ علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو صحابہ اکرام کی کیفیت ناقابل بیان تھی، حتیٰ کہ حضرت فاروق اعظم کے بارے میں اہل سیر نے لکھا کہ اب تلوار لہرا رہے تھے اور کہا کہ اگر کسی نے میرے سامنے یہ کہا کہ رسول اللہ کا وصال ہو گیا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ لیکن اس لمحے جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ خطبہ ارشاد فرمایا تو صحابہ اکرام کو صبر اور قرار آ گیا، اور پھر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی تدفین سے پہلے آپ کی موجودگی میں سب سے پہلے مسلمانوں کا بلا فصل خلیفہ اور خلیفۃ الرسول اور امیر المؤمنین آپ کو مقرر کیا۔ پھر آپ کے خلیفۃ الرسول مقرر ہونے کے بعد آپ کے جاری کردہ احکام کے مطابق اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی تدفین کا عمل جو ہے وہ تدفین عمل میں لائی گئی۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا سیدنا صدیق اکبر کا انتخاب یہ انتخاب خدا تھا، صدیق اکبر کا انتخاب یہ انتخاب مصطفیٰ تھا، اور صدیق اکبر کا جو انتخاب تھا یہ جو ہے وہ پوری امت کا انتخاب تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ مشورہ دیا کہ حضور جو تازہ قبائل ایمان لائے ہیں ان میں سے بعض نے یہ خیال ہے کہ ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، اور بعض وہ ہیں کہ جو ہے وہ جن کو کان میں خبر پڑی ہی تھی تو وہ جو ہے وہ ان کا ایمان متزلزل ہو گیا، تو آپ ان کے ساتھ کچھ نرمی برتیے۔ اب مجھے بتائیں کہ وہ کتنا نازک لمحہ تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے عمر، تم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے اندر تو اسلام میں اتنے سخت تھے، اور حضور کے وصال کے بعد کیا تم اسلام میں نرم پڑ گئے ہو؟ فرمایا ایسا نہیں ہوگا، یاد رکھو کہ جو حکم میرے رسول نے دین کا دیا ہے اس کے اوپر میں خود بھی عمل کروں گا، اور جو عمل نہیں کرے گا اس کے اوپر حد جاری کروں گا۔ حتیٰ کہ فرمایا کہ جو رسول اللہ کے دور کے اندر ایک رسی بھی زکوٰۃ کی ادا کرتا تھا، اگر وہ نہیں کرے گا تو ابوبکر صدیق کا اس کے سامنے تلوار ہوگی۔ یعنی اس انداز سے آپ نے احکام دین کو اور ریاست مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سرکار کی مدینہ کی ریاست کا احکام کو قائم کر کے امت کو سنبھالا، اسلام کو سنبھالا، اور پھر تقریباً 2 سال اور 3 مہینے سرکار کے وصال کے بعد آپ کو عرصہ ملا، لیکن ان 2 سال اور 3 مہینوں کے اندر آپ نے دین کے احکام کو، اسلام کے احکام کو، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احکام دین کو جو ہے وہ امت کے لیے نافذ کر دیا، اور نافذ کر کے نہ صرف ریاست مدینہ کی فتوحات کا سلسلہ شروع کرایا بلکہ پھر قیامت تک جو ہے وہ امت مسلمہ کو آپ کا یہ فیض نصیب ہوتا رہا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نہ صرف تمام صحابہ کو سنبھالا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ اور جانشین کی حیثیت سے تقریباً 2.5 سال کے قریب عرصہ اسلام کے خلاف اٹھنے والے تمام فتنوں کا ریاست مدینہ کے پلیٹ فارم سے سدباب کیا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ یہ کارنامہ ہے جسے تاریخ کے اندر ہمیشہ کے لیے یاد رکھا جائے گا۔ یہ ان سے لے لیں۔ آپ سے میرے پوتے میں دعا کر محمد عیسیٰ ابراہیم میں دعا کر لیں کہ تقریر دے وچ کے ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے بندے کو۔ معاف کر دوں گا۔ یہ تانوں 20 دفعہ دسیا ہے پھر تھوڑی سمجھ وچ نہیں آندا۔ درود پاک پڑھیں۔ صلاۃ و سلام پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ جب بھی کوئی بیان ہو رہا ہو، تلاوت ہو رہی ہو، سنیں اور اپنا پیغام جو ہے نا باہر وہ انتظامیہ والے بیٹھے وہاں لکھوا دیا کریں، میرے پاس 5 جاتے ہیں۔ ہر وقت تقریر کے اندر گفتگو کے اندر ڈسٹربنس پیدا کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلے جب آپ خلیفہ منتخب ہوئے تو اسلام کے خلاف اس وقت بہت سارے فتنوں نے سر اٹھایا، اور یہاں تک کہ فتنہ انکار ختم نبوت میں سب سے پہلے سر اٹھایا، اور اس میں مسائلمہ کذاب جیسے کاذب شخص نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے خلاف اعلان جہاد کیا، اور اس جنگ کے اندر 1200 صحابہ اکرام شہید ہوئے۔ 1200 صحابہ اکرام نے ناموس رسالت کے لیے اور ختم نبوت کے لیے اپنی قربانیاں پیش کی ہیں، اور پھر جا کے ختم نبوت کے عقیدے کا تحفظ جو وہ آپ نے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے عطا فرمایا۔ پھر اسی طریقے سے بہت سارے قبائل ایسے تھے کہ جو آپ نے ریاست مدینہ کو نہایت ہی مضبوط کیا، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہونے والی فتوحات جتنی ہوئی ہیں، حضرت فاروق اعظم کے دور میں کم از کم 24 لاکھ مربع میل سے زائد عرصہ علاقہ مسلمانوں نے فتح کیا، اور ان تمام فتوحات کی بنیاد رکھنے والے جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حتیٰ کہ آپ کا اسلام کو نافذ کرنے کے لیے اور احکام دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ جس استقامت کا مظاہرہ کیا، اس کا عالم یہ تھا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ ہر اٹھنے والے فتنے کے لیے کا علاج کیا، اور پھر سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک لشکر جہاد کے لیے بھیجا ہوا تھا۔ وہ لشکر ابھی راستے میں تھا، وہ جہاد پر ابھی پہنچا نہیں تھا، کفر کے ساتھ بہت بڑی جنگ ہونی تھی، بڑا مقابلہ ہونا تھا، اور وہ لشکر جس میں ہزاروں صحابہ اکرام تھے وہ ابھی راستے میں تھے، تو ان کو خبر پہنچی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ اب مجھے بتائیں کیا کیفیت ہوئی ہوگی صحابہ اکرام کی؟ اب بعض صحابہ اکرام نے رائے دی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ چونکہ سرکار کا وصال ہو گیا ہے، ساری دنیا مدینہ طیبہ کی طرف آ رہی ہے، تو حضرت اسامہ بن زید کی قیادت میں جو سرکار نے لشکر جہاد کے لیے بھیجا ہوا ہے، بہتر ہے کہ اس لشکر کو آپ یا روک دیں یا واپس بلا لیں، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ حالات کو کنٹرول کرنا ضروری ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ، ان کا علم اور ان کی استقامت آپ دیکھیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اعلان کیا کہ جو جس کام کا حکم میرے مصطفیٰ اپنی زندگی میں دے گئے ہیں کہ یہ کام ہوگا۔ حضرت اسامہ بن زید کے لشکر کو سرکار روانہ کر چکے ہیں جہاد کے لیے، حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ ہماری کیا مجال ہے کہ ہم اس لشکر کو بلائیں، لہذا جس طریقے سے سرکار نے حکم دیا تھا اسامہ بن زید کا وہ لشکر روانہ ہوگا، وہ جہاد میں شریک ہوگا اور اسلام کے ان علاقوں کو اسلام کے لیے فتح کرے گا، اس کو پیچھے آنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ وہیں پر اپنے وہ راہ جہاد کے اندر ہیں، اور وہ وہیں پر جہاں پر وہ انہوں نے پڑاؤ کیا ہوا ہے وہیں کھڑے ہو کر سرکار پر درود و سلام پڑھیں، حضور علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے فراق کی جدائی کو برداشت کریں، لیکن وہاں سے پیچھے نہیں آ سکتے۔ کیوں؟ سرکار نے ان کو آگے جانے کا حکم دیا تھا۔
یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ کارنامے تھے. اور جس وقت حضرت اسامہ بن زید کی قیادت میں وہ لشکر کفار کے سامنے گیا تو اہل سیر نے سیرت حلبیہ کے اندر لکھا ہے کہ کفار کے اوپر اتنا پریشر پڑا ان کے نزدیک. سب سے پہلی بات یہ تھی کہ مسلمانوں کی اتنی پاور ہے کہ ان کے رسول دنیا سے چلے گئے ہیں, ان کی باڈی ابھی مدینہ طیبہ میں موجود ہے اور اس کے باوجود یہ پیچھے نہیں آ رہے ہیں, آگے بڑھ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ طاقت وہ طاقت ہے کہ جن کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. حضرت اسامہ بن زید جب واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح عطا کیا. یعنی یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بصیرت تھی, یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بصارت تھی, یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ ان پر کرم کیا تھا کہ کیونکہ ان کا انتخاب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے کچھ ذرعی اصول ہیں جو تاریخ اسلام کا روشن باب ہیں. ان میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد خلافت راشدہ کو قائم کرنا اور خلیفۃ الرسول کی حیثیت سے اسلامی احکام کا نفاذ کرنا, ریاست مدینہ کو قائم کر کے اور پھر خلافت راشدہ کی ایسی بنیاد رکھنا کہ اس کے پھر سیدنا فاروق اعظم جب آئے تو فاروق اعظم کے لیے کوئی راہ مشکل نہیں تھی کیونکہ ساری راہوں کے راستے سیدنا صدیق اکبر نے متعین کر دیے تھے. اس کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت میں متمکن ہوئے تو سیدنا عثمان غنی کے لیے بھی کوئی راستہ مشکل نہ تھا کیونکہ ان راستوں کے اصول اور ان اصولوں کی رہنمائی جناب صدیق اکبر اپنے دور خلافت کے اندر کر چکے تھے, مسلمانوں کو ایک راستہ دے چکے تھے ریاست مدینہ کا. پھر مولا کائنات تاجدار حد عطا مولا مشکل کشا حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور کے اندر جو حضرت مولا کائنات نے اپنے دور کے اندر جو فتوحات کی ہیں وہ بھی انہی سطور کے اوپر کی ہیں جن کے نقشے کو حضرت ابوبکر صدیق نے ریاست مدینہ کے لیے منتخب کر دیا. پھر اسی طریقے سے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان جو ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین شخص وہ ہے جو حکومت کرنے کی جس کو خواہش نہ ہو لیکن اسے اگر مسلمان اپنا حاکم مقرر کر دیں تو وہ دین پر قائم رہتے ہوئے اسلامی سرحدوں کی حفاظت کر کے اسلامی احکام کو نافذ کر دے. تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ پھر اولی الامر کے اندر آتا ہے, اس کی اطاعت کرنا بھی ضروری ہوتی ہے, اس کے احکام پر عمل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اصول مقرر کر دیا. حضور نے فرمایا میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت. کیا مطلب ہے اس کا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو خلفائے راشدین ہیں جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلافت کو قائم کیا اور ریاست مدینہ کے احکام کو قائم کیا, حضور نے فرمایا ان کا ایک ایک کام وہ ان کا کام نہیں ہے, وہ مصطفیٰ کا کام ہے. ان کی سنت مصطفیٰ کی سنت ہے, ان کا عمل میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عمل ہے. خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر کی خلافت سے جہاں بہت سی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں وہاں پر یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ مسلم حکمرانوں کو سرکاری خزانوں کا محافظ اور نگران ہونا چاہیے, خزانوں کو لوٹنے والا نہیں ہونا چاہیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریاست مدینہ کو قائم کر کے اس طرح کے اصول مرتب کر دیے تھے کہ جس دن خلیفہ مقرر ہوئے تو دوسرے دن حضرت صدیق اکبر کپڑے کا کاروبار کیا کرتے تھے. آپ کپڑے کے تاجر تھے, آپ نے دوسرے دن کپڑے کی گٹھڑی اٹھائی, کپڑا باندھا اور تجارت کے لیے نکل پڑے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے فرمایا کہ یا امیر المؤمنین, اب آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے, آپ تو اس وقت پورے امور مملکت چلا رہے ہیں. آپ نے فرمایا ریاست کے احکام چلانے کی ذمہ داری تو قوم نے مجھے عطا فرمائی ہے, میں اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ کیسے پالوں گا. فرمایا یہ جو کاروبار میں کر رہا ہوں یہ اپنے اور اپنے بچوں کے لیے کر رہا ہوں, اس لیے کہ جو بیت المال کے اندر اور جو ریاست مدینہ کے اندر جو مال ہے وہ میرا مال نہیں ہے, وہ تو رایا کی امانت ہے میرے پاس. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اصول کو قائم فرمایا. پھر اسی طریقے سے
آپ کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تجارت سے جو پیسہ آتا، اپنے گھر کا خرچہ چلانے کے بعد مہینے کے بعد جو پیسہ بچتا، صاحب سیرت حلبیہ نے لکھا ہے کہ وہ پیسہ بھی بیت المال کے اندر جمع کرا دیتے تھے کہ میری ضرورت پوری ہو گئی، مجھے اب جو ہے وہ بینک بیلنس بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آپ نے اصول قائم کیا ہے خلافت راشدہ کا۔ پھر اسی طریقے سے خلیفہ بننے کے بعد صاحب سیرت حلبیہ نے لکھا ہے کہ خلیفہ بننے سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والوں کو جتنا خرچہ دیتے تھے، خلیفہ بننے کے بعد جب تک آپ زندہ رہے آپ نے اپنے گھر کے خرچے میں اضافہ نہیں کیا، اپنے گھر کے خرچے میں اضافہ نہیں کیا۔ پھر اسی طریقے سے پہننے کے لیے 2 چادریں ملی، اور پھر جس وقت آپ کا وصال ہوا تو آپ کو جو ہے وہ وصال سے پہلے آپ نے بلا کر پوچھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کفن شریف جو حضور کو دیا گیا اس کے کتنے کپڑے تھے؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ امیر المؤمنین اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ کتنے کپڑوں میں؟ 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرے پاس صرف 2 چادریں ہیں۔ کتنی ہیں؟ 2 چادریں ہیں، ان کو دھو لینا اور ان 2 چادروں کا تو مجھے کفن پہنا لینا، اور تیسری چادر جو ہے وہ بیت المال سے لینا، وہ کیونکہ حکومت کی میں بھی امانت ہوں، اور تیسری چادر بیت المال سے لے لینا، اور یہ 2 چادریں میری طرف سے میرے پاس جو بچی ہوئی ہیں ان کا مجھے کفن پہنا دینا۔ تو حضرت پھر فرمایا کہ جس وقت میرا وصال ہو جائے تو مجھے غسل دے کے مجھے کفن پہنا کے مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کے روضہ انور پر لے جانا، اور حضور کے دروازے کے باہر میری باڈی رکھنا، اور مولا کائنات کو وصیت کی کہ علی المرتضیٰ میں تمہیں یہ وصیت کرتا ہوں کہ آپ نے میری باڈی کو لے جا کر سرکار کے قدموں میں رکھ دینا، روضہ رسول کے باہر رکھ دینا، دروازہ نہیں کھولنا، اور سرکار کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ کا صدیق، آپ کا یار غار، آپ کی زندگی کا ساتھی، آپ کا یار مزار، آپ کے ساتھ خلوتوں اور جلوتوں میں رہنے والا، آپ کے ساتھ ہجرت میں رہنے والا ابو بکر آپ کے قدموں میں حاضر ہے، ساری زندگی آپ کے ساتھ گزاری ہے، قبر میں بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، حشر میں بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، یا رسول اللہ آپ کا ابو بکر آپ کے قدموں میں تدفین کی اجازت مانگتا ہے۔ آپ نے اب ان کا ایمان دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق کا کہ اگر سرکار نے اجازت دی تو مجھے کیا کرنا؟ حجرہ نبی کے اندر نبی پاک کے قدموں میں ان کے پہلو میں دفن کر دینا، اور اگر سرکار نے اجازت نہ دی تو میری باڈی کو اٹھا کر مجھے جنت البقیع کے اندر لے جانا۔ کسی کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ میں سے کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ حضور علیہ السلام مر کے تو نعوذ باللہ مٹی ہو گئے ہیں، وہ آپ کی بات کیسے سنیں گے؟ اور وصیت بھی کس کو کی؟ حضرت مولا کائنات کو کی۔ بالکل جب حضرت ابوبکر صدیق کا وصال ہوا تو صحابہ اکرام نے آپ کو کفن پہنایا، غسل دیا، کفن پہنایا، آپ کی نماز جنازہ ادا کی، آپ کو بارگاہ مصطفیٰ میں لے گئے، دروازے کے باہر روضہ شریف کے حجرہ شریف کے دروازے کے باہر آپ کی چارپائی رکھی گئی، اور حضرت مولا کائنات کھڑے ہوئے، آپ نے درود و سلام پڑھا، اور درود و سلام پڑھنے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ کا صدیق، آپ کا ابو بکر، آپ کا یار غار، آپ کا یار مزار، آپ کا دنیا کا ساتھی، آپ کا برزخ کا ساتھی اور آپ کا آخرت کا ساتھی بننا چاہتا ہے، اور آپ کے پہلو کے اندر آپ کے قدموں میں تدفین کی اجازت چاہتا ہے۔ یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم ابو بکر کو آپ کی جو ہے وہ حجرے میں اس وقت تک قبر نہیں نکالی گئی۔ اب آپ اندازہ لگائیں صحابہ اکرام کا عقیدہ دیکھیے، باڈی تیار ہو گئی، باڈی کو لے کر آپ کی میت کو لے کر روضہ رسول پر آ گئے، ابھی تک قبر نہیں نکالی کیونکہ حکم رسول کا انتظار کر رہے تھے، اور وصیت اسی طرح کی حضرت ابوبکر صدیق نے کی تھی۔ اور جس وقت آپ کو روضہ رسول کے سامنے لے گئے
مولا کائنات نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کا ابو بکر آپ کے قدموں میں حاضر ہے اور تدفین کی اجازت چاہتا ہے، تو صاحب سیرت حلبیہ اور اہل سیر نے لکھا ہے کہ بس یہ بات مولا کائنات کی کہنی تھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کا دروازہ خود بخود کھلنا شروع ہوا۔ اس طریقے سے آواز آئی دروازہ کھلنے کی، آواز کھلی، دروازہ کھلا، بالکل دروازہ جس وقت کھل گیا، کھلنے کے بعد نبی پاک کی قبر انور سے آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب۔ حضور نے فرمایا کہ دوست کو دوست کے پاس داخل کر دو، دوست کی تدفین دوست کے پاس کر دو۔ خود بخود روزہ انور کا دروازہ کھلا اور پھر جب قبر مبارک آپ کی نکالی گئی اور حضور کے پہلو کے اندر آپ کو دفن کیا گیا۔ اللہ اکبر، اس حد تک جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو رفاقت نصیب ہوئی۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو خلافت کے جو ذرعی اصول تھے ان میں سے یہ کہ آپ نے ریاست مدینہ کو قائم کیا، آپ نے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیا، آپ نے قرآن حکیم فرقان مجید کو جمع کر کے کتابی شکل دینے کا جب ارشاد فرمایا۔ اسی طریقے سے جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ دنیاوی تمام مفادات اور لالچ سے نکل کر ریاست مدینہ کی حفاظت کی، اور اب ہمیں کیا چاہیے کہ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزہ سیرت ہمیں کیا پیغام دے رہی ہے؟ ہمیں پیغام دے رہی ہے کہ دنیاوی مفادات کے لیے عہدوں کی لالچ کو دل سے نکال دینا یہ اسوہ صدیقی ہے، یہ صدیق اکبر کا اصول ہے، اور یہی وہ حق حکمرانی ہے جو سب سے پہلے مسلمانوں کے حاکم اور خلیفہ اول جناب ابو بکر صدیق نے اس امت کو عطا فرمایا۔ اور سیدنا صدیق اکبر کی جو ہے وہ سیرت سے ہمیں پیغام کیا ملتا ہے کہ دیانت داری اور کفایت شاری کو اپنا شعار بنانا یہ اسوہ صدیقی ہے، کہ حاکم وقت ہونے کے باوجود کبھی جو ہے وہ اور جتنا عرصہ آپ جو ہے وہ ریاست مدینہ کے حاکم رہے، آپ نے بیت المال سے تنخواہ نہیں لی، خود مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے رہے۔ یہ آپ کا اصول رہا ریاست مدینہ کا۔ پھر اسی طریقے سے زندگی کے تمام معاملات پر دینی تقاضوں کو ترجیح دینا یہ اسوہ صدیقی ہے، کہ آپ نے منکرین ختم نبوت کے خلاف اعلان جہاد کیا، منکرین زکوٰۃ کے خلاف اعلان جہاد کیا، اور ریاست مدینہ کی بنیادوں کو ڈالا، اور سب کچھ ہونے کے باوجود آپ نے دینی تقاضوں کو کبھی پامال نہ کیا اور شریعت محمدی کو کبھی نہ چھوڑا، سیرت رسول اور سنت رسول کو مرد دم تک نہ چھوڑا، اور امت کو سیرت رسول پر جینے کا سلیقہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا فرما گئے۔ اور فرمایا کہ اس میں سے اسوہ صدیقی یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس اگر کوئی سرکاری یا غیر سرکاری عہدہ آ جائے، یا کوئی کسی منصب کے اوپر افسر بن جائے، یا کسی منصب افسری پر فائز ہو جائے، یا کسی منصب پر فائز ہو جائے، تو پھر اسے اپنے منصب کے ساتھ دیانتداری کرنی چاہیے، انصاف کرنا چاہیے، اور اس کا خیال رکھنا چاہیے جناب، اور کسی پر ظلم و ستم کرنا نہیں چاہیے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے وہ اصول ہیں جو مسلمانوں کو قیامت تک جینے کا سلیقہ سکھا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔